درختوں کے کٹنے کا ذکر تو اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، جنگلوں کے کاٹنے کا ذکر ہوتا ہے۔ جب شہر آباد ہوتے ہیں تو کنکریٹ کے جنگل بنتے ہیں، سڑکیں چوڑی ہوتی ہیں، پھر درخت کٹتے ہیں۔ ہماری ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں بنتی ہیں تو بے شمار زرعی زمینوں کے اوپر درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، اور پھر ٹمبر مافیا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے ناردرن ایریا، شمالی علاقوں سے جو جنگل کاٹ کاٹ کر بیچ رہے ہیں، تو وہ لکڑی کا ہم کرتے کیا ہیں؟ لکڑی سے فرنیچر بناتے ہیں۔ بعض لوگ گھر بھی اپنے کچھ چیزیں جو ہیں نا لکڑی استعمال کر لیتے ہیں۔ آج کل تو فرش کے اوپر لکڑی کا بھی بہت رواج ہے۔ یہ ساری خوبیاں اپنی جگہ، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی اور درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں، تو دو طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ بھئی کاٹ کوئی رہا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں درخت اور لگائیں، تو اس طرح کا ایک تقابلی قسم کا انسان کے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے کہ جو بے شمار درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ جذبہ اس میں یا سوال یا ذہن اس طرف جاتا ہے ہمارا کہ جب آپ کہتے ہیں جی کہ درخت کاٹیں، درخت لگائیں، تو وہ آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تو عموماً میں اگر وہ مشکل کام ہے تو میں کہوں گا کہ وہ نہیں، میرا ساتھی کرے گا۔ وہ مشکل ہے تو وہ کہے گا نہیں، میرا ساتھی کرے گا۔ تو کیونکہ ہم سارا گروپ جو ہے ہمیں میں شمار ہو گیا نا۔ اس میں جرمن اپروچ میں نے دیکھی تھی جب ان کے میں نے پروجیکٹ میں کام کیا، تو وہ جو جرمن تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کو سکسیس میں، کامیابی میں دیکھنا چاہیں، تو آپ جنرلائز قسم کی بات نہ کیا کریں کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں وہ دنیا کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جب کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو آپ اس کو پن پوائنٹ کریں، اس شخصیت کا ذکر کریں، اس ڈپارٹمنٹ کا ذکر کریں، اس ملک کا ذکر کریں کہ جس سے آپ نے کام کروانا ہے، تاکہ کل کو وہ اس ذمہ داری کا جواب دہ بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں ہمیں درخت لگانے چاہیے، اب میں نہیں لگاتا تو میرا ساتھی جو ہے نا وہ اس نے لگا دیے، تو میں کہوں گا کہ بھئی آپ نے کہا تھا درخت لگانا ہے، تو چلو میں نہیں لگا سکا، اس نے لگا دیے، تو یہ بات اس کا مطلب ادھورا رہ گیا نا کام۔ تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ درخت ہمیں بہت فائدے پہنچاتے ہیں نا، اس فائدوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ فائدہ ہے، اور وہ ہے ہماری اربن لائف میں، شہری زندگی میں، کیونکہ شہروں میں ہماری ٹریفک زیادہ ہے، شہروں میں پولیوشن زیادہ ہے، شہروں کے اندر سے درخت زیادہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور شہروں کے اندر شور بھی ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جب ہم درخت لگاتے ہیں تو وہ اتنی کہاں لگائیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے اچھا جی خالی جگہ پر لگا دیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن آج ایک تصور میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان بہت پیچھے ہے، ہمارے ہمسائے ملک بہت سارے آگے چلے گئے ہیں، اور وہ ہے میاواکی جنگل، یعنی اربن فارسٹری کے اندر ایک جاپانی بوٹینسٹ تھا جس نے یہ تصور دیا تھا کہ تھوڑی سی جگہ پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور ان کو پھر نیچرل طریقے سے پہلے 3 سال اس کی دیکھ بھال کریں، پھر اس کو نیچرل طریقے سے بڑھنے دیں۔ جب وہ بڑھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ہمارا شور جو شہروں کا ہے اس کو بھی درخت جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں۔ وہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ پولوشن نکلی ہوئی ٹریفک سے اس کو بھی وہ کنٹرول کریں گے، وہ کھائیں گے تو بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ کیا ہے کہ ہمیں نیٹو سپیشیز جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے جو ہمارے علاقے کے اپنے جو سپیشیز ہیں، جاندار درخت جو ہیں، ان کو پروموٹ کریں گے، بجائے کہ ہم کسی سے امپورٹڈ قسم کے درخت لے آئیں اور اس کو بڑھائیں، ہم اپنے لوکل درخت جو ہیں نا ان کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اگلا فائدہ ہے۔ ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر ہم پھلوں کے چونکہ درخت بھی لگاتے ہیں، تو اس لیے کیا ہے کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ میں جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم اگر انوالو کر لیں اس سارے کام میں، تو وہ ان پھلوں کو بیچ بھی سکتا ہے، پھر اس میں ہربز بھی اگتی ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کو بھی ہم بیچ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد میں آپ کو چند بنیادی چیزیں میاواکی جنگل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس میں میاواکی جنگل میں ہم اس کو اگر ایسے دائرے کی شکل میں دیکھیں تو جو باہر کی لیئر ہے اور پھر اس کے اندر لیئر اور اس کے اندر، تو اس طرح 7 اس کے وہ دائرے بنتے ہیں۔ جو سب سے اندر والا ہے اس میں سب سے لمبے درخت لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے چھوٹے، پھر ان سے چھوٹے، اور پھر اس کے بعد شربز یا جنہیں جھاڑیاں کہتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ہربز جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح گھاس وغیرہ۔ تو اس سارے کو ملا کر یہ بنتا ہے، اور یہ تقریباً 1 کنال میں بھی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح اس کی ہم دیکھیں کہ ایک ایریے میں کتنے درخت آتے ہیں، تو یہ بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دیکھیں
کہ 1 اسکوائر میٹر میں 3 درخت، تو عام طور پر تو کوئی 5 میٹر 3 میٹر کے فاصلے پہ 2 درخت لگتے ہیں فاصلے پہ، لیکن یہاں ایک ہی میٹر کے اندر 3 درخت لگ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر کیا پہنچتا ہے؟ ہم نے صرف 3 سال دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اور جو ہی ہم یہ بڑھتے ہیں نا تو ان کے جو پتے ٹوٹ کر گرتے ہیں، ٹہنیاں گرتی ہیں، یا اوپر سے بارش ہو گئی اور نیچے سے ہم نے نا وہ فرٹیلائزر نہیں ڈالی، عام جو کھاد ہے نامیاتی جسے آرگینک کہتے ہیں وہ والی تھوڑی سی استعمال کی، اور اگر تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں تو یہ پھر سیلف گرون جسے کہتے ہیں کہ خود بخود اگنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جب اگتا ہے تو کیا فائدے کرتا ہے کہ جیسے یہ جو آس پاس کے جو پرندے جو لوکل ہیں ہمارے ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، جو ریپٹائلز ہیں چھوٹے موٹے جو جانور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی انسان نے داخل نہیں ہونا، بلکہ باہر سے کسی جانور نے بھی بڑے جانور نے بھی داخل نہیں ہونا۔ ہم نے اس کی فینسنگ اس طریقے سے کی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی نقصان پہنچانے والا جانور یا کوئی انسان اندر نہ جا سکے، اور پھر ایک قدرتی جنگل کی شکل میں یہ اگتا ہے۔ اچھا، اب جنگل جو ہے ایک شاید دلچسپی کی بات یہ ہو کہ اگر کہیں پر زمین خراب ہے اور وہاں پر انسان بھی نہیں بستے تو وہاں پر جنگل 1000 سال بھی لگا دیتے ہیں اگنے میں، لیکن اگر کوئی ایسی زمین ہے کہ جس پر تھوڑا بہت انسان کی انٹرونشن ہے تو وہاں پر بھی جا کر دیکھیں تو کوئی 600 سال تک جا کر جنگل آباد ہوتا ہے، اور یہ جنگل جو ہے یہ صرف 3 سال میں بن جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ دلچسپی والی بات کہ اس میں اگر کمیونٹی انوالو ہو جائے تو یہ صرف 3 سال میں یہ جنگل بن جاتا ہے، اور یہ جنگل جو ہے اگر ہم نے کسی وہ غریب آبادی کو بھی ساتھ انوالو کیا ہوا ہے تو ان کا تھوڑا سا روزگار بھی اس میں بن جاتا ہے، چونکہ اس میں ہم پھلدار درخت لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ بہت سارے پھلدار درخت ایسے ہیں کہ جو بہت ٹائم لیتے ہیں اگنے میں، جیسے جاپانی پھل ہے وہ 3 سے 4 سال لے جاتا ہے، خوبانی 2 سے 5 سال لے جاتی ہے، سیب 2 سے 5 سال، تو یہ سارے جیسے چیری ہے، آلو بخارا ہے، ناشپاتی ہے، یہ سارے 4 4 سال 3 3 سال لے جاتے ہیں اگنے میں۔ یہاں پر جب ہم ان کو لگاتے ہیں تو چونکہ اس کے اندر نیچرل ساری انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے کوئی مصنوعی کھاد بھی نہیں ڈالی ہوتی، اور مین یعنی انسان کی انٹرونشن بھی نہیں ہے، اور باہر سے نقصان پہنچانے والے وہ، تو اس لیے یہ سارا جنگل بہت جلدی میں آباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے کسی کا بڑا گھر ہے تو اس گھر میں بھی اس کو لگا سکتا ہے، لیکن اگر سرکاری زمین پڑی ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا ایسا پیچ ہے جہاں پر ایک کمیونٹی راضی ہو جائے کہ یہاں پر ہم جنگل لگاتے ہیں تو یہ لگتا ہے۔ اور یہ جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ میاں واقعی جنگل کا تصور جو ہے نا یہ شہروں کے لیے، گاؤں جو ہیں ابھی تک بھی قدرتی طور پر درخت ان میں زیادہ ہوتے ہیں، اگر پر اسکوائر فٹ کے حساب سے پر اسکوائر میٹر کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر زیادہ ٹریفک ہے اس کے اگر قریب ہوں گے تو یہ اس کو ساری ٹریفک کے جو نقصانات ہیں ان کو وہ یہ قبول کر لیں گے، اور ہمیں پھر فضا صاف کر کے دیں گے، اور ہمیں پھل بھی دیں گے، اور ہمیں سایہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بایو ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں نیچرل بایو ڈائیورسٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں اس علاقے کے اندر جو خاص خاص مخلوقات ہیں، چاہے وہ درختوں کی ہیں چاہے وہ جانوروں کی ہیں، وہ قدرتی طور پر پرورش پاتی ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو اس میں دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک کمیونٹی کا تصور آتا ہے، اس میں میں اور آپ کی بات نہیں ہے اتنی، اور نہ ہی اتنی جنرلائزڈ ہے کہ یہ ہم اگائیں، یہ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور وہ کمیونٹی بھی شامل ہے، تو اس لیے ان کو ہم بہت جگہوں پر لگا سکتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لگا سکتے ہیں۔ ایک لاہور شہر کا ہی آپ دیکھ لیں کہ جس کی آبادی جو ہے نا 2 کروڑ کے قریب پہنچنے والی ہے، اور اس کا ایریا کتنا ہے کہ اگر 50 کلومیٹر ادھر چلیں 50 ادھر چلیں تو لاہور ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کراچی اس سے بھی بڑا شہر ہے، راول پنڈی ہے جہاں پر انڈسٹری زیادہ ہے، جیسے فیصل آباد ہے، جیسے ملتان میں بھی اب انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، سیالکوٹ میں انٹرنیشنل انڈسٹری ہے ہماری، تو یہ ساری انڈسٹری جو ہے نا یہ بے شمار آلودگی پیدا کرتی ہے، تو اس آلودگی کا بہترین حل میاں واقعی جنگل ہے۔ تو ناظرین اس کے اوپر بات تو بہت کی جا سکتی ہے، بڑی تفصیل بتائی جا سکتی ہے جنگل اگانا کیسے، لیکن یہ پھر کسی اور پروگرام میں رکھ لیں گے اس بات کو۔ ابھی تصور دینا یہ تھا کہ شہر میں
ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں تم درخت لگاؤ، تو یہ ہم مل کر لگائیں تو میاں واقعی جنگل یہاں پر لگ سکتے ہیں اور ہماری بہت ساری پولوشن آلودگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے جڑا ہوا کوئی سوال آتا ہے تو آپ پلیز ہماری ساتھ ہی اپنے کمنٹس میں لکھ دیجئے، ہم اس کا جواب دینے کی فوری کوشش کریں گے۔ شکریہ۔